Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God Allah, the most merciful, the most compassionate. So عزیز طلبہ، آج ہم عالمی سطح پر جو تنوع کو مضبوط بنانے کے جو طریقے ہیں اور معاشرے پر اس کے جو لائف سٹائل اور طرز زندگی پر لوگوں کے جو اثر انداز ہوتے ہیں ان عناصر اور چیزوں کی طرف ہم بات کریں گے۔ قومیتیں جس طرح ہم پڑھیں گے کہ اس میں اقداری جو تنوع ہیں اس کے بارے میں ہم پریویو کر چکے ہیں اور مختلف قسم کے ٹاپک اس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اس میں جو مثبت اور تخلیقی جو مقابلے ہمارے ہاں معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جو انفرادی اس کی جو پہلو ہوتی ہیں کہ مختلف قسم کی جو تناظر میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا اس پر ہم بیس کرتے ہیں، تو سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہیں وہ قومیتوں کو انفرادی طور پر اس کی جو شخصیت ہوتی ہے، یعنی اس کی پہچان ہوتی ہیں۔ ہر ایک قومیتوں کی اپنی انفرادی پہچان ہوتی ہیں، اجتماعی پہچان ہوتی ہیں، اور اسی کے بل بوتے پر وہ اپنی ثقافت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثبت اور تخلیقی جو مقابلے ہوتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر، چاہے وہ عالمی سطح پر ہو، چاہے وہ مقامی سطح پر ہو، اور چاہے وہ علاقائی سطح پر ہو، اس کو معاشرے میں مضبوط بنانے کے لیے ثقافت جو ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس میں سب سے پہلے جو بیان کی جاتی ہیں، جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں ایک انفرادی پہلو ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اجتماعی پہلو کہ ہر ایک ثقافت کی، ہر ایک قوم کی، چاہے وہ گروہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ نسل کی شکل میں ہو، لسان کی شکل میں، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انفرادی پہچان ہر ایک قومیت کی ہوتی ہیں۔ اجتماعی پہلو میں اس شخصیات یا اس شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی مرضی کی ثقافت اختیار کرنے اور اسے توانا بنانے کا موقع میسر آتا ہے۔ یعنی ان میں انفرادی طور پر جو عادات ہوتی ہیں، جو خصلات ہوتی ہیں، جو مختلف قسم کے جو رہن سہن کے جو طریقے ہوتے ہیں، یعنی ایک الگ پہچان بناتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر پھر جب اجتماعی شکل اور اجتماعی پہلو میں جب معاشرے کی تشکیل میں، معاشرے میں جب وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر وہی اجتماعی پہلو میں وہی چیزیں، وہی رہن سہن، وہی جو طرز زندگی ہوتی ہیں، پھر وہ مکمل طور پر ایک الگ پہچان بناتی ہیں، جسے ہم اجتماعی پہچان کے طور پر جانے پہچانتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو انداز ہوتی ہیں وہ اس لیول کے مطابق ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے مثبت اور تخلیقی مقابلے جو ترقی کا سبب بنتی ہیں، یعنی ان میں جو ترقی کے جو لوازمات ہوتے ہیں، جب سبب بنتی ہیں تو وہ انفرادی طور پر بھی ہوتی ہیں اس کی پہچان، اور جو ترقی کا سبب بنتی ہیں وہ اجتماعی پہلو میں بھی ہوتی ہیں۔ پھر عالمی قوانین آتے ہیں، یعنی اس میں مختلف قسم کے، چاہے وہ مقامی قوانین ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس قوانین کے مطابق ہر معاشرے میں اس کو مضبوط بنانے کے لیے پھر ادارے جو اپنی قوانین بناتے ہیں، اپنے رولز ریگولیشن بناتے ہیں، چاہے وہ گروہ کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ثقافت میں زندگی گزارنا ہر ایک بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تبھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جتنی بھی ثقافتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسری ثقافتوں سے عادات و خصلات، رہن سہن کے طریقے، اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس، اس کا خوراک، اور جتنی بھی اس کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں ثقافتوں میں، وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں، اور پھر اپنے لیے اپنی ہی معاشرے میں اس کو مکمل طور پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف قسم کی پہچان بناتی ہیں۔ ان میں سے جو عالمی قوانین، مقامی قوانین، پھر اس کے بعد معاشرتی جو قوانین ہوتے ہیں علاقائی سطح پر جو بنتے ہیں، وہ اداروں کی شکل میں، گروپ یعنی گروہوں کی شکل میں، اور پھر قوموں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہر ایک کی اپنی انفرادیت کی بنیاد پر پہچان بن جاتی ہیں، اجتماعیت کی بنیاد پر ایک پہچان بن جاتی ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں اور جو لوازمات فطرت کے خلاف جب ہوتی ہیں، تو دنیا کی جو خوبصورتی ہیں وہ قوموں پر، یعنی قومیت اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعیت میں جو وہ فعال کردار ادا کرتے ہیں، تو ثقافتیں عمومی طور پر انفرادی طور پر جتنی بھی خصوصیات منجمد ہوتی ہیں، مکمل طور پر اجتماعی شکل میں جب سمٹ جاتی ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر پھر وہ اجتماعی پہلو ترقی کا سبب بنتی ہیں، اور پھر ثقافتیں، تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے درج ذیل طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے
عالمی قوانین اور اداروں کے ذریعے جو تنوع ہوتے ہیں اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہیں، اور اس طریقے پر کسی حد تک عمل بھی کیا گیا ہے۔ یہ قوانین اور ادارے گروہوں کی شکل میں قوموں کی انفرادی حیثیت برقرار رکھنے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے مزید مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے زبانوں کی جو بقا ہوتی ہیں، یعنی زبانوں کی بقا، ترویج اور ترقی مختلف قسم کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر حکومتی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ثقافتی نفوذ سے زبانیں ختم نہ ہوں۔ یعنی مختلف اگر ہم دنیا میں زبانوں پر ہم نظر رکھیں یا اس کی روشنی میں ہم اس پر مطالعہ کریں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اگر ہم کسی بھی زبانوں کا تعلق ثقافت سے ہوتا ہے، اور ثقافت کا اگر کمزور ثقافت سے تعلق رکھنے والے ہوتی ہیں تو پھر اس کی زبانیں، اس کے رہن سہن کے طریقے، اس کے عادات و خصلات، اس کے لباس اور اس کی جو طرز زندگی بود باش ہوتی ہیں وہ کمزور ثقافتوں کی رفتہ رفتہ پھر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اور وہ مضبوط ثقافتوں کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اور مضبوط ثقافتیں اس کو یعنی کمزور ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، اور اپنے ان تمام خصوصیات جو اس پر حاوی ہو جاتی ہے، اثر انداز ہوتی ہیں، صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیتی ہیں، پھر اس کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ زبانوں کی بقا و ترقی کے لیے بھی حکومتی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ثقافتی نفوذ سے زبانیں ختم نہ ہوں، اور عوامی سطح پر زبانوں کی ترقی ترویج کے لیے کام کرنے اور تنظیمیں بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی قوانین کے اور بنیادی انسانی حقوق کے عالمی منشور کے مطابق ثقافتی حقوق یعنی انسانی حقوق کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں جتنی بھی ثقافتی سرگرمیاں دنیا میں ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں، چاہے وہ مقامی سطح پر ہو، چاہے وہ قومی سطح پر ہو، اور چاہے وہ عالمی سطح پر ہو، تو بنیادی انسانی حقوق میں ثقافتی سرگرمیاں بھی یہ ایک لازم و ملزوم جز ہیں، جس کی بنیاد پر مکمل طور پر ثقافت کی ترقی یعنی ہر فرد اور ہر گروہ کی اساس ہوتی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی سرگرمیوں کو ثقافتی لیول کے مطابق اس کی ترویج کرنا، اشاعت کرنا، اس کو محفوظ بنانا، اور مختلف قسم کی جو سرگرمیاں ثقافت کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ وابستہ طور پر سیاست اور ریاست میں اس کا حق یعنی یہ ہونا چاہیے کہ متفرق ثقافتوں کی حفاظت سے تنوع مضبوط کرنے میں بھی معاشرے میں مدد ملے گی۔ پھر اس کے ساتھ ہر ریاست کے لیے لازمی ہے کہ مادری زبان میں بچوں کو تعلیم دی جائے، یعنی مادری زبان جو بچوں کی تعلیم کے لیے یعنی اس کی بچوں کی تعلیم کی اشاعت کے لیے ضروری کردار ادا کرتے ہیں، عالمی برادری کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ اسی کے مطابق اس مقصد کے لیے بین الاقوامی معیار کے مطابق میڈیا کو بھی استعمال کرنا ہوگا تاکہ اس کی ترویج کر دی جائے، اور ہر ایک ملک کی سطح پر، قومی سطح پر، پھر اس کے بعد علاقائی سطح پر مادری زبان یعنی بچوں کی تعلیم جو پہلی جو سٹیپ ہوتی ہیں اور پہلا قدم ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ وہ تعلیم کو برقرار رکھ سکے اور اس کو سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے بھی عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر معیار کے میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا، اور اس میڈیا پر چند اخلاقی پابندیاں بھی لگائی جائے گی۔ انسانی تعلقات میں جو عدم قبولیت ہے، برداشت یعنی عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور عالمی برابری کو ماحول پیدا کرنا اس کی سب سے اہم ضرورت ہوتے ہیں کہ اسی کے مطابق آپ خود بھی دنیا میں جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دو، کی سرگرمی کے مطابق جینے دو، کی پالیسی کے مطابق آپ دوسروں کو بھی وہی حقوق دیے جائیں جو انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے تمام لوگوں کو کسی بھی ثقافت کے ساتھ، کسی بھی انفرادیت کے ساتھ، کسی بھی اجتماعیت کے ساتھ اس کو حاصل ہوتی ہیں۔